اللہ علیہ وسلم کا بچپن جیسا کہ وقار عظیم الشان موضوع ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے شرح صدر کی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال ہوئی تو بہت بڑا صدمہ لاحق ہوا۔ آپ کی عمر جب 6 سال ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا سایہ آپ سے اٹھ گیا۔ آپ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے، آپ کے سر سے دست شفقت ختم کر دیا گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 6 سال تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے، آپ کے ابا پہلے سے موجود نہیں تھے، ان کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پیدا ہونے کے بعد 6 سال کی عمر ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے 6 سال کی عمر کا کتنا بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ، کم سن بچہ، چھوٹا بچہ۔ 6 سال کے بچے کو ابھی شعور نہیں ہوتا، لیکن آپ کے باپ بھی نہیں ہیں، آپ کی ماں بھی نہیں، باپ کی شفقت سے بھی محروم ہے، ماں کی محبت سے بھی محروم ہو چکے۔ عالم دنیا پریشان ہے، بچہ یتیم تو پہلے ہی سے ہی تھا، اب اس کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب اس دنیا میں اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اس دنیا میں اس بچے کی کفالت کون کرے گا؟ عالم دنیا پریشان ہے، اب اس بچے کی تربیت کون کرے گا؟ اس بچے کو تعلیم کون دلائے گا؟ لیکن یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ آپ کے باپ بھی نہیں، آپ کی ماں بھی نہیں، آپ کی کوئی بہن بھی نہیں تھی، آپ کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ کے دادا امجد سیدنا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا۔ اور سیدنا عبد المطلب کوئی عام آدمی نہیں تھے، مکہ کے سرداروں کے بھی سردار تھے۔ مکہ کے اندر جو لوگ حاجی حج کرنے کے لیے آتے ان کو پانی پلاتے، بیت اللہ کے سرپرست آلہ تھے۔ بیت اللہ کے اندر آپ کی ہی چلتی تھی، آپ ہی اس وقت بیت اللہ کے سربراہ تھے۔ حاجی جو حج کرنے آتے ان کو پانی پلاتے، ان کے رہنے کا بندوبست کرتے۔ پھر جب حاجی حج کر کے واپس جاتے تو ان کو الوداع کرتے۔ باہر سے جتنے وفود آتے، جتنے قبیلے آتے، جتنے قافلے آتے، ان سے ملاقات کرتے، ان سے بات چیت کرتے۔ مکہ کے اندر جتنے بھی قبائل تھے، خواہ وہ قبیلہ بنو امیہ ہو، خواہ وہ قبیلہ بنو تمیم ہو، خواہ وہ قبیلہ بنو عدی ہو، خواہ وہ قبیلہ بنو ہاشم ہو، تمام قبائل کی سرداری کا تاج سیدنا عبد المطلب کے سر پر تھا۔ باپ کے جانے کے بعد، ماں کے جانے کے بعد آپ کی کفالت کا ذمہ
آپ کے دادا امجد سیدنا عبد المطلب نے لیا۔ سیدنا عبد المطلب آپ کی کفالت کرنے لگے، آپ کی پرورش کرنے لگے، آپ کی تربیت کرنے لگے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، پھر آپ کو یتیم کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم پیدا نہیں کیا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یتیم 6 سال کی عمر ہوئی تو اللہ نے آپ کی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ایک اور بات یاد رکھنے والی، آپ کی ماں کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، آپ کے باپ بھی بوڑھے نہیں تھے، وہ بھی جوان تھے، ماں بھی جوان تھی، باپ بھی جوان تھے، کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ دوستو، اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد محترم اس دنیا سے جا چکے تھے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ کے پیار سے بھی محروم ہو گئے، والدہ کے دستے شفقت سے بھی محروم ہو گئے، والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ ماں باپ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ اللہ کی حکمت کیا تھی؟ اللہ کی حکمت یہ تھی، آپ پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، آپ کے ابا پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، کہیں عالم دنیا یہ نہ کہہ دے کہ اس بچے کی تربیت اس کے باپ نے کی ہے، کہیں عالم دنیا یہ نہ کہہ دے اس بچے کی تربیت اس کے باپ نے کی ہے، کہیں عالم دنیا یہ نہ کہہ دے اس بچے کی کفالت اس کے باپ نے کی ہے، کہیں دنیا یہ نہ کہے اس بچے کو تعلیم اس کے باپ نے دلائی ہے۔ ماں کو بھی اسی لیے اپنے پاس بلا لیا، کہیں عالم دنیا یہ نہ کہہ دے اس بچے کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی کفالت، اس کی پرورش اس کے ماں نے کی ہے۔ اور ماں باپ ہی سبب بنتے ہیں بچے کی تعلیم میں، پرورش میں، کفالت میں، سرپرستی میں۔ والدین کا نمایاں کردار ہوا کرتا ہے، والدین کے بغیر تو کوئی نہیں، اولاد کا کون خیال کرے گا؟ ابا بھی چلے گئے، اماں بھی چلی گئی، اب آپ کی کفالت کر رہے ہیں آپ کے دادا امجد سیدنا عبد المطلب، جو کہ مکہ کے سرداروں کے بھی سردار ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے آپ کی وجاہت، آپ کا دبدبہ، آپ کا رعب، آپ کا دجگہ اتنا تھا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ بات کرنا تو دور کی بات، سیدنا عبد المطلب کے سامنے بیٹھ کر کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، ویسے بھی نہیں کوئی بیٹھ سکتا تھا۔ آپ کے اور بھی صاحبزادے تھے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ پہلے سے فوت ہو چکے تھے، اور بھی آپ کے صاحبزادے تھے، سردار کے بیٹے پھر سردار ہی ہوا کرتے، اور بھی صاحبزادے تھے، لیکن آپ کے بیٹوں میں سے بھی کسی کی جرت نہیں تھی باپ کے سامنے بیٹھ جائے۔ آپ کی عدم موجودگی میں، آپ کی غیر حاضری میں، آپ کی مسند پر، آپ کے مقام پر، آپ کے منصب پر کسی کی بیٹھنے کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ باہر سے قبیلے آتے، باہر سے سردار آتے، بادشاہ لوگ آتے، امیر سرمایہ دار لوگ آتے، آپ سے ملاقات کرتے، لیکن آپ اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے کرتے تھے، آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے پاس شہزادے آتے تھے، سردار آتے تھے، لیکن آپ اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے، آپ ذرا سے بھی نہیں ہلتے تھے۔
ان کے استقبال میں، کیوں؟ آپ کی شان ہی یہ تھی، آپ کا مقام اور مرتبہ یہ تھا، آپ کو اللہ نے منصب ہی یہ دیا تھا۔ اس وقت بیت اللہ کے سرپرست سیدنا عبد المطلب تھے۔ اتنی وجاہت ہونے کے باوجود، اتنا دبدبہ ہونے کے باوجود، اتنا رعب ہونے کے باوجود، جب یہ 6 سال کا بچہ، یہ یتیم بچے کو آتے ہوئے دیکھ لیتے تو کھڑے ہو جاتے۔ اتنا بڑا سردار جب چھوٹے معصوم بچے کو، یتیم بچے کو، اپنے پوتے کو آتے ہوئے دیکھ لیتے تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر ان کا احترام کرتے، انتظار کرتے کہ میرا پوتا آ رہا ہے۔ ایک دن لوگوں نے سوال کر لیا کہ حضرت آپ کے پاس رئیس لوگ آتے ہیں، سردار شہزادے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے قبائل کے چودھری لوگ آتے ہیں، وڈیرے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ کسی کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے، آپ کسی کے استقبال میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، لیکن جب یہ 6 سال کا یتیم بچہ، 6 سال کا آپ کا یہ پوتا جب آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے احترام میں، آپ کھڑے ہو کر اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ سیدنا عبد المطلب نے جواب دیا کہ لوگوں تم نہیں جانتے، میں نے اس بچے کی ولادت پر جو منظر دیکھے آج تک وہ منظر نہیں سنے، اس بچے کی بچپن میں جو میں نے واقعات دیکھے آج تک میں نے نہیں دیکھے، اس بچے کے قدم قدم پر جو میں نے خوبی دیکھی آج تک ایسی خوبی میں نے نہیں دیکھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچہ مستقبل کا روشن ستارہ ہے، یہ بچہ مستقبل کا روشن ستارہ ہے، اس بچے کی روشنی عرب و عجم تک پھیلے گی۔ لوگوں آپ مجھے پوچھتے ہو آپ اس بچے کا احترام کیوں کرتے ہو، اپنے پوتے کا احترام کیوں کرتے ہو، یہ محمد الرسول اللہ کا احترام کیوں کرتے ہو؟ میں تو اپنی جگہ رہا، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، عرش معلیٰ سے لے کے تحت الثری تک، عرب سے لے کے عجم تک، کائنات کا ذرہ ذرہ، پانی کا قطرہ قطرہ، درخت کا پتا پتا، ریت کا ذرہ ذرہ اس بچے کا احترام کرے گا، اس بچے کی روشنی عرب و عجم تک پھیلے گی۔ مجھے یہ چیز نظر آ رہی، اس وجہ سے میں کھڑے ہو کر اس بچے کا احترام کرتا ہوں۔ بچہ کو جب آتا ہوں، آتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے احترام میں، اس کے انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ 2 سال سیدنا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور 2 سالوں کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے جو کہ سیرت کی کتابوں میں، جو کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سیدنا عبد المطلب کی سرپرستی میں، کفالت میں آپ کا یتیم پوتا موجود ہے۔ اس دور میں ایک بیماری آئی جس کو آشوب چشم کہتے ہیں، آنکھوں کی بیماری تھی، آنکھیں سوج جاتی، آنکھوں میں پانی آتا۔ بچے پر بھی وہ بیماری آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوج گئیں، پانی نکلنے لگا۔ عبد المطلب پریشان ہیں کہ کیا علاج کیا جائے، بچے کی آنکھیں سوج چکی ہیں، پانی نکلتا ہے۔ سیدنا عبد المطلب کو پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک راہب ہے،
عیسائیوں کا عالم ہے، وہ دم کرتا ہے، کوئی منتر پڑھتا ہے، پھونک مارتا ہے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبد المطلب اپنے 6 سال کے پوتے کو لے کر اس راہب کے دروازے پر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، دوسری مرتبہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پھر کوئی باہر نہیں آتا، تیسری مرتبہ پھر دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پھر کوئی نہیں آتا۔ راہب کہتا ہے، جو اندر عیسائیوں کا عالم موجود تھا، وہ کہتا ہے اچانک سے آندھی آئی، اچانک طوفان آیا، زلزلہ آیا، میں بڑی گہری نیند سویا تھا، اچانک اٹھ کر میں دروازے کے طرف بھاگا، میں نے دروازہ کھولا، ایک ننھے سے بچے، ایک خوبصورت بچے کو کھڑا پایا، ساتھ ایک بزرگ کو کھڑا پایا، اس کی بچے کی انگلی اس بزرگ نے پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو زلزلہ آیا، جو آندھی آئی، جو طوفان آئی، یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، عام زلزلہ نہیں تھا، عام آندھی نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے بتایا کہ تو اپنے بستر پہ سو رہا ہے، دیکھ تیرے دروازے پہ کون آیا ہے، باہر آ کے دیکھ تیرے دروازے پہ وجہ کائنات، آقا نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء والمرسلین موجود ہے۔ راہب کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا، بچے کو دیکھا، ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تک اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ سیدنا عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آشوب چشم کی بیماری آئی ہے، آنکھوں کی بیماری آئی ہے، پتہ چلا ہے کہ آپ دم کرتے ہیں، اس کو دم کر دیجئے۔ وہ راہب عیسائیوں کا عالم تھا، اس نے آسمانی کتابیں پڑھی تھی، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ اس نے جب بچے کی طرف دیکھا، بچے کے حسن و جمال کو دیکھا، بچے کی کیفیت کو دیکھا، اس نے کہا کہ بابا جی یہ آپ کا بیٹا نہیں لگتا، آپ کا بیٹا نہیں لگتا، کہیں شاید آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ سیدنا عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا کیسے نہیں ہو سکتا۔ اس عیسائیوں کے عالم نے، راہب نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں کو پڑھا، آسمانی کتابیں کے اندر یہ بات موجود ہے، آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس کا حلیہ ایسے ہوگا جیسے اس بچے کا ہے، اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی ایسے ہوگی جیسے اس بچے کی ہے، مجھے اس بچے کی پیشانی پہ نور نظر آ رہا ہے، آسمانی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اس بچے کا باپ نہیں ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ سیدنا عبد المطلب نے کہا کہ تیری آسمانی کتابوں نے تجھے صحیح خبر دی ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا پوتا ہے، اس کا والد واقعی وفات پا چکا، اس کا والد اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ جب راہب نے کنفرم کر لیا کہ یہ واقعی آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، پھر اس راہب نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اعلان نبوت فرما لیں، یہ اعلان نبوت فرمائیں، 40 سال کی عمر کے بعد یہ اعلان کریں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری رسول ہوں، تو سب سے پہلے میں اس کا اقرار کروں گا، سب سے پہلے میں اس کی گواہی دوں گا، سب سے پہلے میں اس کا شاہد بنوں گا۔
راہ نے کیا کہ جناب عبد المطلب، اس بچے کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، اس بچے کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں، اس بچے کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں، اس بچے کو کسی معالج کی ضرورت نہیں، اس بچے کو کسی عامل دم والے کی ضرورت نہیں، اس بچے کا علاج اس بچے کے منہ میں موجود ہے، اس بچے کا علاج اس کے منہ میں موجود ہے۔ سیدنا عبد المطلب حیران ہوئے، کہنے لگے کہ اس کے بچے منہ میں کیسے علاج موجود ہے؟ اس راہب نے کہا کہ اس بچے کے منہ سے اس کا لعاب، اس کا تھوک لے کر اس کی آنکھوں پہ لگاؤ، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ وہی لعاب دہن تھا جو صدیق کی ایڑی پہ لگا، ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جو علی کی آنکھ پہ لگا، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جو صحابہ کی بیماریوں کو ختم کر کے شفا کا ذریعہ بنا کرتا تھا۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جو صحابہ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہی آپ کا لعاب دہن ہے جو 3 آدمیوں کے کھانے میں ڈالا گیا تو 300 آدمی کھانا کھا گئے۔ یہ وہی لعاب تھا۔ اسی طرح کیا گیا، آپ کی منہ سے آپ کا لعاب لیا، آپ کی آنکھوں پر لگایا گیا تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، کیا عمر ہو سکتی ہے، لیکن ایسی خوبیوں کے مالک ہیں، ایسے کمالات کے مالک ہیں، ایسے انوارات کے مالک ہیں کہ اس طرح کی کوئی مثال پہلے نہیں ملا کرتی، اس طرح کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی۔ ایسی خوبیوں کے مالک اللہ نے بنایا آپ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ہم ایک جھگڑا کرتے ہیں، آپ نور ہیں کہ آپ بشر ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نور ہیں کہ بشر ہیں۔ کوئی کہتے ہیں آپ نور ہیں، کوئی کہتا ہے آپ بشر ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ کوئی کہتا ہے آپ نور ہیں، کوئی کہتا ہے آپ بشر ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ ہی جانے نور ہیں یا بشر ہیں، کیا ہیں؟ بحث چلتی ہے نہیں چلتی؟ آپ نور ہیں یا بشر ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، آپ بشر ہیں لیکن نور سے بھی اعلیٰ ہیں۔ اگر آپ کو اللہ پیدا نہ کرتا تو اللہ نور کو بھی بناتا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ آپ بشر ہیں لیکن نور سے بھی اعلیٰ ہیں۔ امام احمد نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو بخار آتا ہے، ایک آدمی کو بخار آتا ہے، بخار مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ کتنے آدمیوں کے برابر؟ اگر کسی کو ایک دن میں جتنا بخار آئے، آپ کو 2 دن کے برابر بخار آئے گا، یا آپ کو 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ مجھے ڈبل بخار آتا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ عجیب بات ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، وجہ کائنات ہیں، خاتم النبیین ہیں، پھر آپ کو زیادہ بخار آتا ہے؟ بخار تو اللہ کی طرف سے ہے، پھر آپ کو زیادہ بخار آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر کسی عام انسان پر ایک دن بخار آئے، اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جس پر گناہ معاف ہو جائیں اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ اس پر کیا ہو جاتا ہے؟
اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، ایک دن بخار کے برابر 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ مجھ پر اس لیے ڈبل بخار آتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت بھی ڈبل کی جاتی ہے۔ آپ پر گناہ تو ہے نہیں، آپ تو معصوم ہیں، لیکن جو اللہ کی رحمت آتی ہے وہ بھی 2 آدمیوں کے برابر آتی ہے، وہ بھی ڈبل آتی ہے۔ لہذا آپ کیا ہیں؟ آپ بشر ہیں لیکن نور سے بھی اعلیٰ ہیں، بشر ہو کر بھی آپ نور سے اعلیٰ ہیں، بشر بھی آپ کے محتاج ہیں۔ اگر آپ نہ پیدا ہوتے تو نور کہاں پیدا ہوتا؟ پھر نوری کہاں ہوتے؟ پھر عرشی فرشی بھی نہ ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔ آپ کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، کائنات کے اندر نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ساری مخلوقات اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے واقعات جو کہ بچپن میں پیش آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب آپ چھوٹے تھے میں آپ کو جھولے میں ڈال کر جھولا جھول کر کام میں مصروف ہو جاتی تھی، کام میں مصروف ہو جاتی تھی، کام کرنے لگ جاتی تھی، سارے گھر کا تقریباً کام کر کے میں واپس آتی تھی تو جھولا ابھی بھی جھول رہا ہوتا تھا، جھولا ابھی بھی جھول رہا ہوتا تھا۔ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کسی نے آپ سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ کی اماں ایسے کہتی تھی کہ میں جھولا جھول کر کام میں لگ جاتی، کافی دیر بعد واپس آتی تو جھولا ابھی بھی جھول رہا ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب میری ماں جھولا جھول کر کام میں مصروف ہو جاتی تھی اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے تھے، وہ میرا جھولا جھلایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا میں جھولے میں لیٹا ہوا ہوتا تھا، میں میری انگلی کے اشارے سے چاند رقص کرتا تھا، میری انگلی کے اشارے سے چاند ڈانس کرتا تھا، جیسے جیسے میری انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند بھی اسی طرح کرتا تھا۔ آپ کے بہت سارے واقعات جو کہ کتابوں میں بھی موجود ہیں، تاریخ میں بھی موجود ہے، ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے والد کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اپنے محبوب کی والدہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ 2 سال آپ کے دادا امجد نے کفالت کی، 2 سال جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی کوئی بہن بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، آپ کی کوئی بہن بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے نہ آپ کی کوئی بہن پیدا کی ہے نہ آپ کا کوئی بھائی پیدا کیا ہے۔ کہیں دنیا یہ نہ کہہ دے اس کی شکل تو اپنے بھائی کی طرح ہے، کہیں دنیا یہ نہ کہہ دے اس کی شکل تو اپنی بہن کی طرح ہے، دنیا یہ نہ کہہ دے اس کا کان، اس کا ناک، اس کا چہرہ، اس کی پیشانی، اس کے پاؤں تو اپنی بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کا نہ بھائی پیدا کیا ہے نہ بہن پیدا کی ہے۔ ماں باپ تھے وہ بھی اپنے پاس بلا لیا، کہیں عالم دنیا یہ نہ کہے اس بچے کی پرورش اس کے والدین نے کی ہے، اس بچے کی تعلیم، اس بچے کی کفالت۔ اللہ نے یہ بتانا چاہا، قرآن میں اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم پیدا نہیں کیا پھر ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدیٰ، پھر آپ راستے سے ناواقف تھے پھر آپ کو راستہ دیا، یعنی کہ آپ کا کوئی سہارا دنیا میں نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ آپ کی پرورش بھی اللہ نے کی، آپ کی تربیت بھی اللہ نے کی، آپ کی کفالت بھی اللہ نے کی۔
آپ کو علم بھی اللہ نے آسمانوں سے عطا کیا، علم لدنی عطا کیا اللہ نے آپ کو۔ نبی براہ راست، نبی کا براہ راست استاد اللہ ہوتا ہے، نبی براہ راست اللہ سے علم لیتے ہیں، نبیوں کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بچپن میں جنگلات میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، راستہ بھول گئے۔ کیا بھول گئے؟ راستہ بھول گئے، تو آپ وہیں پر بیٹھ گئے۔ ابو جہل غالباً یا ابو طالب، ان دونوں میں سے ایک آئے، ان کے پاس سواری تھی، انہوں نے کہا کہ محمد تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے بتایا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں۔ کہنے لگے کہ آؤ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا۔ کہاں بٹھا لیا؟ کہاں بٹھا لیا؟ پیٹھ کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا۔ سواری کو کہا چل، وہ چلتی نہیں۔ سواری کو کہا اٹھ، وہ اٹھتی نہیں۔ غیب سے آواز آئی کہ ابو جہل تو نے اس بچے کو پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا، میں تو اس کو 1,24,000 انبیاء کے آگے کھڑا کرنے والا ہوں، میں تو اس کو امام الانبیاء بنانے والا ہوں۔ ابو جہل نے پھر پیچھے سے اٹھا کر محمد الرسول اللہ کو آگے بٹھایا تو سواری اٹھی بھی اور چلی بھی۔ واپس اپنے علاقے میں آئے تو آ کے آپ کے دادا امجد سیدنا عبد المطلب کو سارا واقعہ سنایا کہ تیرا بچے، تیرے پوتے کا بھی بچپن ہے، اپنی طرف سے اس نے طنز کیا، تیرے پوتے کا ابھی بچپن ہے، بچپن میں بھی یہ کیا گل کھلا رہا ہے، بڑا ہو کر یہ کیا کرے گا۔ میں نے اس کو سواری پر بٹھایا، سواری کا اٹھنے سے انکار کیا، مجھے آواز آئی اس کو آگے بٹھاؤ، یہ آگے بیٹھنے والا ہے، میں نے آگے بٹھایا تو سواری نے اٹھنا بھی چلنا بھی شروع کر دیا۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، جو سبحان اللہ کہے اللہ اس کو مدینے لے جائے، پتہ نہیں جانا نہیں چاہتے۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے سفینے جیسا، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو ہلکا سمجھے، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو ہلکا سمجھے، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا، اس لیے میں پڑھتا رہتا ہوں درود ان پر، اس لیے میں پڑھتا رہتا ہوں درود ان پر، کیوں لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا۔ آپ کا بچپن ہے لیکن قدم قدم پہ خوبی ہے، ماں کو بھی بلا لیا، باپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، دادے کی کفالت آئی، دادے کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ آپ بچپن میں 7-8 سال کی عمر تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، سیدھے لیٹے تھے، ایک شخص قیافہ شناس لوگ، قیافہ شناسی لوگ، نجومی لوگ، انہوں نے آپ کے پاؤں مبارک کو دیکھا اور کہا کہ اس بچے کے پاؤں کی مشابہت سیدنا ابراہیم کے پاؤں کے ساتھ ہوتی ہے۔
مقام ابراہیم پر جو پتھر موجود ہے اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں نقشے ہیں. جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے سارا بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ نے پتھر کو حکم دیا. وہ ایک پینٹ ہوتا ہے نا، وہ مستری ایک پینٹ کرتے ہیں، 3 4 5 6 ردے لگا کر پھر دوسرا پینٹ کرتے ہیں، دوسری گو کرتے ہیں. تو اللہ پتھر کو حکم دیتے جب ایک پینٹ ہو جاتا تو پتھر ہی اوپر ہو جاتا، پینٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم. وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں موجود ہیں، نقشہ موجود ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی طرف مشابہت ہوتی لوگوں نے بتایا. اس کا مطلب کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا، جب کیا بنایا؟ جب بیت اللہ بنایا، بیت اللہ بنانے کے بعد بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے اللہ میں تیرے حکم کے مطابق اس کو میں نے بنا لیا. ربنا وبعث فیہم، اب بھیج اس کی طرف، اب بھیج اسی میں سے، انہوں میں سے، رسولم ایک رسول، وبعث فیہم بھیج دے، رسولم جو انہوں میں سے ہو. کن میں سے ہو؟ وہ میں نے پہلے بات بتائی نا، نور بشر کا جھگڑا کرنے والے. آپ کیا ہیں؟ آپ بشر ہیں لیکن نور سے بھی اعلیٰ ہیں. انہی میں سے وبعث فیہم، فیہم کا مطلب فرشتے ہیں یا جنات ہیں. انہی میں سے، انسانوں میں سے، فیہم رسولم منہم یتلو، جو ان پر تلاوت آیات کرے، تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت ان کو سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ سارے ساتھی بول دو، کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. ایک بیویاں بھی 2 ہی تھیں. ایک بیٹے کا نام ہے سیدنا اسماعیل، دوسرے بیٹے کا نام ہے سیدنا اسحاق. سیدنا اسحاق کے پھر بیٹے تھے سیدنا یعقوب. سیدنا یعقوب کے بیٹے تھے سیدنا یوسف. بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی نبی آئے حضرت یوسف کی اولاد سے آئے. کس کی اولاد سے آئے؟ حضرت یوسف کی اولاد سے آئے. حضرت یوسف بیٹے تھے یعقوب کے، یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے، اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم کے. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل سے کوئی نبی نہیں بنا. کیا ہوا؟ کوئی نبی نہیں بنا. صرف ایک ہی نبی آئے ہیں، وہ آخری نبی آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا شجرہ نسب سیدھا سیدنا اسماعیل تک جاتا ہے، اسماعیل سے پھر ابراہیم تک جاتا ہے، ابراہیم سے پھر آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ نبیوں کے باپ ہیں. بنی اسرائیل میں سارے نبی اسماعیل کی اولاد ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں. کتنے نبی؟ سارے نبی ابراہیم کی اولاد ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا بھی بھیج. ابراہیم کو پتا تھا میرے بس کی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا میرے بعد کوئی ہستی آنے والی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا
اس لیے آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اس کو آباد کرنے والا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے والا، ان پر قرآن کی آیات تلاوت کرنے والا بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے لیے دعا مانگی۔ یہ بھی بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول کو اپنی دعا میں مانگا اور ساتھ اللہ کے رسول کی امت کو بھی مانگا۔ جیسے کہ ہم امتی ہیں، ہم کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ ہم یہ تو کہتے، اس لیے تو ہمیں ملت ابراہیمی سے تعلق ہے ہمارا۔ اگر ملت کی بات ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ملت ابراہیمی سے۔ جہاں ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، رسول اللہ پر بھی درود پڑھتے ہیں، آپ کی آل و اولاد پر بھی درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد پھر ہم ابراہیم پر درود پڑھتے ہیں۔ اسی لیے پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کو ابراہیم نے اپنی دعا میں مانگا تو اللہ کے رسول کی امت کو بھی مانگا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے رسول کس کو سناتے ہیں؟ آیات کس کو سناتے ہیں؟ امت کو سناتے نا۔ تو اپنی دعا میں اللہ کے رسول کو بھی مانگا، اپنی دعا میں اللہ کے رسول کی امت کو، امت محمدیہ کو بھی مانگا۔ اس لیے دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا نرالا تھا۔ آپ کے قدم قدم پہ خوبی تھی، آپ کے قدم قدم پہ نورانیت تھی۔ اس لیے آپ کی ماں کو بھی بلا لیا، آپ کے باپ کو بھی بلا لیا، آپ کے دادا امجد سیدنا عبد المطلب کو بھی اپنے پاس بلا لیا، آپ کے جتنے بھی سہارے تھے سب کو اپنے پاس بلا لیا۔ نہ آپ کی بہن تھی، نہ آپ کا کوئی بھائی تھا، اس لیے کہ دنیا یہ نہ کہے اس کی تربیت اس کے والدین نے کی، اس کی تربیت اس کے دادے نے کی، اس کی کفالت اس کے بہن بھائیوں نے کی، اس کے قبیلے والوں نے کی۔ دنیا سے یہ بات چرانے کے لیے، یہ بات نکالنے کے لیے، یہ اندیشہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے والدین کو بھی بلا لیا، بہن بھائیوں کو بھی پیدا نہیں کیا، دادا امجد کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ہی محبوب کو پیدا کیا، یتیم پیدا کیا، علم یجد کا یتیمن فآوا، اس کو یتیم پیدا کیا، پھر اس کو سہارا دیا، فوجدک ضالن فہدا، یہ راستے سے ناواقف تھے، پھر ہم نے ان کو راستہ دکھایا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں صرف آپ کی ولادت ہوئی ہے، ربیع الاول میں آپ پیدا بھی ہوئے، ربیع الاول میں آپ کی وفات بھی ہے، ربیع الاول میں آپ کو رسالت بھی ملی، اور ربیع الاول میں آپ نے ہجرت بھی فرمائی ہے۔ چار چیزیں ربیع الاول کے اندر ہی موجود ہیں۔ آج ربیع الاول کا آخری جمعہ تھا، آپ پیدا ہوئے، پھر آپ کا بچپن، پھر آپ کا لڑکپن، پھر آپ کی جوانی، پھر آپ کا بڑھاپا، پھر آپ کی وفات کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ دوستوں سے گزارش ہے بر وقت تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔